السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، درس سیرت کے حوالے سے آج 17ویں گفتگو ہے، اور پچھلے 2-3 دروس کے اندر بالخصوص تذکرہ ہوا یہودیوں کا اور ان کی ان شرارتوں کا جس کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ تو خیال تھا کہ کسی ایک دن اوورال یہود کا جو انجام ہوا مدینہ طیبہ کے اندر وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ تھوڑا سا مجموعی ذکر اس لیے کرنا میں چاہ رہا ہوں آج کہ یورپ اور مغرب کی طرف سے جو سیرت طیبہ پر بڑے اعتراضات آتے ہیں، تو وہ یہ ہیں کہ دیکھیں جی، مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل تھے، تو ان کے ساتھ مسلمانوں نے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادتی کی ہے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو میں تھوڑا سا مختصر بالکل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا سبب کون تھا، اور ان لوگوں کے جرائم کی نوعیت کیا تھی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں یعنی عہد رسالت میں یہ کس طرح کی منفی سرگرمیوں کے اندر مشغول رہتے تھے، اور کس طرح آج بھی بالکل اسی انداز میں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ہٹلر نے جو کیا وہ ٹھیک کیا تھا، لیکن اگر آپ اس قوم کی نفسیات کا مطالعہ کریں کہ ہر دور کے اندر کس طرح جیسے ہی ان کو طاقت ملی اور کسی جگہ پر ان کو اقتدار ملا تو دیگر قوموں کو انہوں نے کس طرح تباہ و برباد کیا۔ کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے۔ یہ جیسے ہی وسائل ان کے ہاتھ آئے ہیں اور جیسے ہی اقتدار ان کو ملا ہے، انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ تو یہ جو قبائل تھے تینوں مدینہ کے اندر، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ کیا وہ میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ جو بہت سارے مغرب کے مفکرین اور جو سیرت نگار ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ پر لکھا ہے، وہ بہت زیادہ اس پر لکھتے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ وہ لکھا ہوتا ہے اوپر کہ مسلمانوں کے نبی کی تعریف یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نیچے لکھتے ہیں جی 700-750 یہودیوں کو ایک ہی دن میں قتل کیا۔ یہ ان کی رحمت للعالمین ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نیٹ پر موجود ہیں، اور جس کو ہماری نوجوان نسل پڑھ رہی ہے، جس کو مغرب کے لوگ کوٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان جو ہے اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت یہ جائزہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو یہ سلوک ہوا اور ان کے بعض افراد کے خلاف، مثلا کعب بن اشرف، ابو رافع، سلام بن ابی الحقیق اور اسماء بنت مروان، اس طرح کے اور جو لوگ تھے جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گریلا کاروائیاں کی، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مثلا پہلا جو ان کا قبیلہ مدینہ بدر کیا گیا وہ بنو قینقاع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے جیسے واپس آئے تو جس طرح کہ آپ کا منصب ہے، منصب نبوت و رسالت جو اس کا تقاضا ہے، آپ نے ایک دفعہ پھر بنو قینقاع کو توجہ دلائی کہ اے بندگان خدا، اللہ کو مان لو اور مجھے اللہ کا پیغمبر مان لو، اس لیے کہ تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ دیکھو یہ بدر کے اندر جو قریش کے ساتھ ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہو۔ تو ان لوگوں نے آگے سے بدتمیزی کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے کے اندر باقاعدہ گئے اور انہوں نے دھمکیاں بھی دی کہ یہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ تھا، اگر ہمارے ساتھ آپ کا کوئی سلسلہ ہوگا نا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اسی دوران ایک مسلمان عورت جو تھی وہ کچھ سامان وغیرہ بیچنے کے لیے بنو قینقاع کے بازار کے اندر گئی، تو اس کو
नकाब उसने किया हुआ था। इन्होंने कहा कि अपना चेहरा खोलो, तो उसने मना किया उससे। तो किसी दुकानदार ने शरारत ये की कि जिस जगह पर वो ख़रीदारी कर रही थी सौदा बेचने का, अपना सामान बेचने के बाद, तो उसने उसका जो कपड़ा था या कह लीजिए कि जो चादर वगैरह थी उसको पीछे से आहिस्ता से गिरा दे दी किसी चीज़ के साथ। वो जैसे वो उठी तो उसका वो चादर उधर ही रह गई, चेहरा खुल गया। तो उसने चीखो पुकार की, एक मुसलमान देख रहा था, तो उसने यहूदी के साथ झगड़ा शुरू हो गया। उसने जब मुसलमान औरत की इज़्ज़त पर हाथ डाला तो उस यहूदी को उस मुसलमान ने कत्ल कर दिया। बदले में यहूदियों ने पकड़ के उस मुसलमान को शहीद कर दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के दरमियान आए इस मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन इन बदबख्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की भी साजिश की। मुसलमान को कत्ल किया, मुसलमान औरत की बेहुरमती की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेतौकीरी की, ये सारी चीज़ें और मुसलमानों के लिए एक चैलेंज के तौर पर खड़े हुए। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनका मुहासरा कर लिया। इनको कहा कि या तो यहाँ से चले जाओ, अगर इधर रहना है तो जो मुआहदा तुम्हारे साथ है पुरअमन तौर पर रहो। लेकिन ये अपनी शरारतों से बाज नहीं आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मुहासरा किया और इनको कुछ ज़्यादा सज़ा भी नहीं मिली। जब इनका मुहासरा हुआ तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो इनका सिफारशी बन के आ गया कि अहद जाहिलियत में ये अब्दुल्ला बिन उबई के जो रईसुल मुनाफिकीन था ये उसके हलीफ थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो मुसलसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़े रहा और कभी इधर से कभी इधर से कि ये मेरे पुराने हलीफ हैं, आप इनको इस तरह कत्ल नहीं कर सकते, इनको ख़त्म नहीं कर सकते और इनका नामो निशान जो मिटाने का आपने अज़म किया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाखिर उसकी सिफारिश मान ली, अब्दुल्ला बिन उबई की सिफारिश मान ली, रईसुल मुनाफिकीन। हालांकि हज़रत उबादा बिन सामत भी, वो भी यानी जो बड़े सरदार थे मदीना के, वो भी इस कबीले के हलीफ रहे थे, लेकिन दोनों में फ़र्क ये था कि उन्होंने कहा कि जो अल्लाह के नबी करेंगे वही हक़ और सच है, और ये जो था ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दबाव डाल रहा था और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके उनकी सिफारिश कर रहा था और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल अल्लाह ताला ने इसी पस मंज़र में ये जो मशहूर आयत है ना, जो हम पढ़ते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया, कि ए ईमान वालो यहूद व नसारा को अपना दिली दोस्त मत बनाओ। यानी यहाँ मुराद ये है कि वो मामलात जो मिली नौइयत के हैं, यानी मुसलमानों के जो जिनका ताल्लुक़ उम्मा की फलाह के साथ है, बेहतरी के साथ है। वैसे समाजी सतह पर ठीक है, आप अपने ताल्लुकात रखें, कारोबारी ताल्लुकात भी रख सकते हैं, समाजी ताल्लुकात भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुसलमानों के इज्तमाई मामलात का ताल्लुक़ है तो यहूद व नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। ये कुरान ने कहा। मेरी और आपकी बात गलत सही हो सकती है, लेकिन अल्लाह की बात जो है वो हक़ और सच है कि ये कभी भी तुम्हारे दिली तौर पर दोस्त नहीं हो सकते। और कुरान कहता है कि तुम में से जो इनको अपना दोस्त और मददगार बनाएंगे तो वो उन्हीं में से हैं। ज़रा गौर फरमाएं, तो वो उन्हीं में से हैं, इसलिए कि ये मुसलमानों के खैर खा कभी नहीं हो सकते। खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कैनुका को इजाज़त दे दी कि ठीक है वो यहाँ से अपना सामान, ये पूरी शान व शौकत के साथ निकले, सब कुछ लेके और सब कुछ लाद कर, यानी इनका एक लिहाज से कह लीजिए कि सारी शरारतों के बावजूद इनको छुट्टी मिल गई। ये यहाँ से निकल गए और दीगर इलाकों के अंदर जाके आबाद हो गए। तो एक तो बनु कैनुका का ये अंजाम हुआ। दूसरा कबीला जो था जो यहाँ से खारिज किया गया वो बनु नज़ीर था। मैंने पीछे किसी दर्स में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि 10 मुसलमान एक तबलीगी जमात जो थी वो धोखे से शहीद की गई और फिर 70 मुसलमान शहीद हुए, और इन 10 और 70
ان میں صرف ایک مسلمان زندہ بچا، حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب وہاں سے بھاگ کر واپس آ رہے تھے تو نجد کے قبائل میں سے بنو کلاب ایک قبیلہ ہے، اس کے 2 لوگ ان کو رستے میں ملے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے اتنے لوگوں کو شہید کیا تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا، حالانکہ یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ افراد تھے جن کو حضور نے امن دیا ہوا تھا، امان دی تھی۔ اب یہ قتل خطا تھا، اور میثاق مدینہ جو طے ہوا، میثاق مدینہ جس کا تھوڑا سا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی دیت وغیرہ کے مسائل ہوں گے تو یہودی اور مسلمان مل کر کسی سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہودیوں سے ہوگا تو مسلمان مدد کریں گے، مسلمانوں سے کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو یہودی کریں گے۔ تو اس پس منظر میں جب ان لوگوں کی دیت کا مسئلہ ہوا کہ چونکہ وہ غلطی سے قتل ہوئے تھے اور ان کو امن دیا گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے بنو نذیر کے محلے کے اندر، اور ان کو توجہ دلائی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہے اس معاہدے کی روح سے ان لوگوں کی دیت کا معاملہ جو ہے وہ سلجھایا جائے۔ ان لوگوں نے یہ جو مشہور واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی دیوار کے ساتھ تھے، کھڑے تھے، اور ان لوگوں نے اپنے ایک شخص کو جس کا نام جو ہے عمر بن جہاش متعین کیا کہ ہم ان کو باتوں میں لگائیں گے، تم اوپر سے جا کے اوپر سے ایک بھاری پتھر جو ہے یا چکی کا کوئی پارٹ وغیرہ تھا وہ گرا کے ان کا خاتمہ کر دینا۔ اچھا، انہی میں سے یہودیوں کا ہی ایک بڑا نامور سردار اور ان کے کہہ لیجئے کہ فیصلہ کن بات کرنے والے لوگوں میں سے تھا، سلام مشکل۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا، تم سارے اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اگر تم نے ایسی کوئی شرارت کی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کر دینا اور پھر تم نے ذلیل ہونا ہے۔ یعنی انہی میں سے ایک آدمی نے ان کو منع کیا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے اور انہوں نے وہ سازش کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم ادھر باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اچانک جو ہے وہاں سے نکل گئے، اور ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو ہم نے ایسے ہی سمجھا جیسے کوئی آدمی یہاں کھڑا ہوا اچانک اس طرف چلا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے اور ان کے جو وہ قبیلہ تھا اس سے نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر دے دی، حضور وہاں سے تشریف لے آئے۔ بعد میں صحابہ کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سازش کی بنیاد پر، اچھا یہ ایک چیز نہیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں اگر ان کو گنا جائے کہ یہ لوگ کس طرح کے کام کرتے تھے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بنو نذیر وہ لوگ ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جن لوگوں نے باقاعدہ بنو قینقاع بنو نذیر کہ جنہوں نے باقاعدہ بدر میں شکست کا سوگ منایا، حالانکہ مسلمانوں کے حلیف ہیں، اور جا کے پرسہ کیا ادھر مکہ کے اندر، تعزیت کی، مسلمانوں کے خلاف مدد کا عزم ظاہر کیا۔ تو اگر آپ ان کی پوری فرد جرم جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو تو بالکل وہاں پر رہنے دینا یہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک تھا۔ تو اب انہوں نے جو قتل کی سازش کی تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا، آپ واپس تشریف لے آئے اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تیاری کرو، اور اب ان لوگوں کی شرارتوں کی سزا دینے کا وقت آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کا آپ نے محاصرہ کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں پہلے انہوں نے پھر اپنی غلطی کو تسلیم بھی نہیں کیا، بلکہ الٹا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن جب معاملہ اس طرح بڑھا اور کوئی 10-15 دن کے قریب یہ محاصرہ ہوا تو انہیں لگا کہ اب شاید ہمارے لیے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ چاہا کہ کسی طرح ہماری کو معافی تلافی ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ان کو سزا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ اس ماحول کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں یہاں سے جلا وطن ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو ان ساری شرارتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ جتنا کچھ لے جا سکتے وہ بھی لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ وہی وقت ہے جب ان لوگوں کا جو محلہ کہہ لیجئے یا وہ قبیلے کی لوکیشن اس طرح کی تھی کہ اس پر حملہ کرنا بھی آسان نہیں تھا اور رکاوٹیں بہت تھی، کھجور کے بڑے بڑے باغات تھے رستے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بعض باغات کو اور کھجوروں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی یہ تو کہتے ہیں ہم امن کے لیے آئے ہیں، تو یہ کھجور کا درخت آپ جانتے ہیں یہ کون سا 1-2-4 دن کے اندر، بلکہ 1-2-4 سال میں کون سا تیار ہو جاتا ہے، اس کو تو اچھا خاصا ٹائم چاہیے۔ تو ایسے درخت کو کاٹنا کوئی معمولی بات نہیں، تو بڑی اعلیٰ قسم کی کھجوریں تھیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو جس کو تم کہہ رہے ہو کہ میرے نبی امن نہیں، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو آپ کا یہ کھجوروں کو کاٹنا جو ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ حشر کی آیت ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ آپ کا ان درختوں کو کاٹنا اور ان کو اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دینا یہ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نا بعد میں ان کے کہنے کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، اور قرآن الگ وحی ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مختلف امور انجام دیتے تھے تو وہ بھی وحی کے تابع ہوتے تھے، اور اگر وحی نہیں آتی تھی آپ اپنے اجتہاد سے کوئی کام کرتے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ اس کو خاموش حمایت حاصل ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن کی صورت میں وحی نازل ہو تب بھی، اور اگر قرآن کے علاوہ وحی نازل ہوتی تھی جس کا ہر موقع پر ذکر نہیں بھی کیا جاتا تھا، دوسری شکل یہ تھی، اور تیسری یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے کوئی عمل فرماتے تھے۔ ہر حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ امت کے لیے گویا کہ حجت اور دلیل ہے، چاہے اللہ کی طرف سے واضح حکم نازل ہوا ہو یا خفیتاً کوئی حکم آیا ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک ہی ہدایت دی گئی کہ یہ جو چیزیں تم دیکھتے ہو اور اللہ کے پیغمبر جو بھی عمل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی مرضی سے نہ کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی ہدایت کے تابع ہی ان کا ہر عمل ہوتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں نا حدیث کی تعریف آپ کیا کرتے ہیں کہ حضور کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور اگر حضور کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ اس پر خاموش رہیں وہ بھی حدیث ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دین حضور کے خاموش ہونے سے بھی دین ثابت ہوتا ہے، آپ کی گفتگو سے بھی دین ثابت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی دین ثابت ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر جو حیثیت اور مقام ہے وہ کس قدر ہے۔ تو بہرحال یہ جو لوگ تھے ان کو بھی پھر مدینہ طیبہ سے جلا وطن کیا گیا، ان کی ان شرارتوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قتل کی انہوں نے کوشش کی تھی اس کے نتیجے میں۔ تیسرا بڑا قبیلہ جو میں نے غزوہ خندق کا تذکرہ کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا۔ اب معاہدے کے مطابق غزوہ خندق کے موقع پر ان کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر مدینہ کا دفاع کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سامنے قریش حملہ کر رہے ہیں اور پیچھے سے یہ لوگ حملے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ معاہدہ توڑ دیا، مسلمانوں کے لیے خطرات کئی گنا بڑھ گئے، اور بنو نذیر کا جو سردار حیی بن اخطب اس کے ساتھ مل کر خود ان کا جو سردار تھا جس کا نام کعب بن اسد ہے، تو اس نے بدعہدی کی۔ اب یہ وہ ماحول ہے جب دشمن چلا گیا، قریش اپنا پڑاؤ اٹھا کے چلے گئے، تو پیچھے یہ لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت محاصرے کے بعد جب گھر تشریف لائے
تو ابھی آپ ہتھیار اتار رہے تھے اور تھوڑا سکون کرنا چاہتے تھے کہ جبریل امین آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ آپ ہتھیار مت اتاریے، ہم نے بھی ہتھیار نہیں اتارے۔ تو جبریل امین بھی مسلح نظر آ رہے تھے۔ تو ان لوگوں کی شرارت کا جواب اب دینا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ ذرا تصور کریں کہ مدینہ کے اندر مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے جس قلعے کے اندر رکھے گئے تھے، اس قلعے پر یہ حملہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان کے درمیان جو اختلاف ہو گیا جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا، اوپر سے معجزانہ طور پر وہ آندھی آئی اور جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ورنہ یہ لوگ تو مسلمانوں کو سمجھ لیجئے کہ ختم ہی کرنے والے تھے۔ اس ماحول میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اب ہتھیار نہیں اتارنے، بنو قریظہ کا فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے، یہ کب تک مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے اور آپ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ ان لوگوں کو پتہ تھا جو انہوں نے کام کیے تھے، جو کرتوت ان کے تھے، تو اب خود انہیں بھی اندازہ تھا کہ ان کا بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ تھوڑے لوگ نہیں تھے، اچھے خاصے تعداد میں تھے، 750 لوگ تو بہرحال قتل ہوئے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ جن کو چھوڑ بھی دیا گیا، بچے، عورتیں، بوڑھے اور باقی لوگ بھی۔ تو یہ بڑا امیر کبیر قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کیا تو ان کے جرائم تو بہت تھے، بلکہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نہ صرف یہ پیچھے سے خطرہ بنے ہوئے ہیں پشت سے، بلکہ حال یہ ہے کہ دیگر یہودیوں کے قبائل کی طرح جن لوگوں نے بڑی کوشش کی اور سپورٹ کیا اس پورے لشکر کو، جو 10,000 کا لشکر تھا، ان میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی شامل تھے۔ تو اس حالت، اس ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا محاصرہ کیا ہے۔ اب نوشتہ دیوار سامنے تھا۔ کعب بن اسد جو ان کا سردار ہے، اس نے کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، 3 میں سے ایک میری تجویز مان لو، یا تو یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، تمہیں پتہ ہے، ہم سارے جانتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو پھر میری دوسری تجویز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں اور ان پر حملہ کر دیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تب بھی ٹھیک ہے، اگر ناکام ہو گئے تو کون سے ہمارے پیچھے بیوی بچے ہوں گے کہ جن کی ہمیں فکر ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو گویا کہ خود کش حملہ ان پر کر دیں مسلمانوں پر۔ تو یہودی باقی جو کہنے لگے نہیں، ہم بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تیسرا یہ ہے کہ ہم اس دن ان پر حملہ کریں، مسلمانوں پر انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے بے خبری کے اندر، جس دن انہیں حملے کی توقع نہیں ہے۔ مثلا ظاہر ہے کہ ہفتے کے دن ان کو پتہ ہے کہ یہودی عبادت میں ہوتے ہیں، یہ کوئی کام نہیں کرتے، تو ہم اسی دن حملہ کریں غیر متوقع طور پر، تاکہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ ہو جائیں۔ لیکن بہرحال یہ مانے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ جاری رکھا، اور جب ان کو بچنے کی کوئی امید نہ تھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بدبختی جب کسی پر آتی ہے تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ پہلے 2 قبیلے جو تھے وہ جان بچا کے سامان بھی لے کے یہاں سے نکل گئے، جلا وطن ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کی بجائے کہ آپ جو ہمارے لیے فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے رحیم و کریم تھے تو بہت ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی قبائل کی طرح ان کو بھی معافی دے دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے آپ کو اپنا حکم اور قاضی نہیں بنانا۔ سعد بن معاذ جو عہد جاہلیت کے اندر ہمارے حلیف رہے ہیں، تو وہ ہمارا جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا، جو غزوہ خندق کے اندر تیر لگنے کی وجہ سے زخمی تھے اور بیمار تھے اور موت و حیات کی کشمکش میں تھے، اور انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رکھی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک الگ شان اور عظمت ہے کہ کس طرح اسلام کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں۔ تو عظیم شخصیت، میں نے پیچھے ذکر کیا ہوگا کہ جب ان کو سمجھ آ گیا نا کہ دین اسلام حق ہے، تو قبیلے کے سردار تھے،
تو اسلام قبول کیا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اور پھر اپنے قبیلے چلے گئے. تو ان کو خطبہ دیا, کہا کہ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے, آپ عقل مند ہیں, دانش مند ہیں, تو اگر میری عقل اور دانش پر تمہیں اعتماد ہے تو پھر جو میں بات کہوں گا اس کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں مانیں گے, اس لیے کہ آپ سے زیادہ بہتر رائے والا تو ہمارے درمیان ہے ہی کیوں نہیں. تو کہا کہ میں اس وقت تک تم سے کلام نہیں کروں گا جب تک سارے لوگ مسلمان نہ ہوں, ایک ہی دن میں پورا قبیلہ مسلمان ہو. تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کے لیے ان کی قربانیاں اور ان کے وہ خطبے جو انہوں نے مختلف مواقع پر دیے وہ سننے اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ تیر لگا, زیادہ سخت تیر لگا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے میرے رب مجھے اگر تو آج کے بعد جب دشمن وہاں سے نکل گیا, واپس لوٹ گیا, ناکام ہو گیا, تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر اس کے بعد بھی قریش کے اور یہودیوں کے حملے مسلمانوں پر جاری رہنے ہیں تو مجھے زندہ رکھ. میں ان حملوں میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنا چاہتا ہوں, اور اگر یہ دور بیت گیا ہے اور اب یہ لوگ مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے, اب تاریخ اپنا رخ بدل رہی ہے, تو پھر مجھے اسی زخم کے ساتھ شہادت عطا فرما دیں. یہ انہوں نے خود دعا کی اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ قریش تو اس کے بعد کبھی مدینہ پر پھر حملہ آور نہ ہوئے, اور پیچھے رہ گئے بنو قریظہ کہ ان کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت نے انہی کے ہاتھ میں دے دیا. تو یہ گئے اور انہوں نے پھر وہ فیصلہ کیا کہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ اگر حضور سے فیصلہ کرواتے تو ہو سکتا ہے کہ معافی مل جاتی, لیکن جب انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو اپنا حکم بنایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو وہی فیصلہ کروں گا جو تمہارے دین اور مذہب اور تمہاری کتاب کے مطابق ہے. تو کیا فیصلہ ہے تمہاری کتاب کا؟ انہوں نے کہا جی ایسے مواقع پر تو ہمارے جو جنگجو ہیں وہ قتل کیے جائیں گے اور باقی مال اسباب وہ بھی قبضے میں کیا جائے گا اور باقی سب کو غلام اور لونڈیاں بنایا جائے گا. تو فرمایا کہ میں تمہارے لیے اسی چیز کا فیصلہ کرتا ہوں. چنانچہ پھر ان کے فیصلے کے نتیجے میں 750 یہودی ایک ہی موقع پر یکدم جو ہے وہ کلوں سے نکال کر وہ قتل کیے گئے اور ان کا خاتمہ ہوا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو صحیح معنوں میں موقع مل جاتا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مسلمانوں کو محفوظ رکھا تو ان لوگوں کے ہاتھوں نہ کسی بچے, نہ کسی عورت, نہ کسی بوڑھے اور نہ کسی دوسرے نے کسی کا محفوظ رہنا ممکن نہیں تھا, جتنا بڑا ان لوگوں نے بدعہدی اور غداری کی تھی. تو اللہ رب العزت نے ان پر مسلمانوں کو گویا کہ قبضہ دیا اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ قتل کیے گئے, غلام بنائے گئے, اور ان کا مال جو تھا مسلمانوں نے اس پر بھی قبضہ کیا. یہ مال فے کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر مال حاصل ہو, اور یہ ریاست کی یا خلیفہ کی مکمل ثوابدید ہوتی ہے. تو یہ تینوں قبیلوں کا انجام اس طرح ہوا. اچھا 2-3 اور اس میں کعب بن اشرف, مدینہ کے اندر اس کی جو حویلی اور وہ قلعہ تھا میں نے وہ دیکھا ہے, تو وہ اگر اب بھی آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس دور کے لحاظ سے آج کل بھی اچھا خاصا بڑا مضبوط قلعہ, اس کی جو دیواریں باقی ہیں بڑے بڑے پتھر کی دیواریں. تو یہ شخص بھی کیا کر رہا تھا, اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوریلا کاروائی کے ذریعے قتل کروایا. ابو رافع جو خیبر کے اندر آباد تھا اور جس نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی غزوہ خندق کے موقع پر, جس نے باقاعدہ اس لشکر کو بھرپور انداز میں سپورٹ کیا تھا اور مالی وسائل مہیا کیے تھے, اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوریلا کاروائی کے ذریعے قتل کروایا. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ ان کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں, مثلا کعب بن اشرف ایسا بدبخت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے, ذمہ دار ہے, لیکن تعزیت کے لیے, بدر میں شکست کی تعزیت کے لیے باقاعدہ مکہ جاتا ہے اور ان لوگوں کو ابھارتا ہے کہ تم ہمت نہ ہارنا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور ان کو وسائل مہیا کرتا ہے, ادھر کی خبریں دیتا ہے. اس کی وہ فرد جرم پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہی حال ابو رافع کا تھا کہ کس طرح وہ مسلسل شر انگیزی پھیلا رہے تھے.
اور اسلام، مسلمان اور اسلامی ریاست کے خاتمے کے لیے کس طرح اپنا سب، یہ مستشرقین بھی اورینٹلسٹ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان یہودیوں کے خلاف کیا، اگر ان کے وہ جرائم سامنے رکھے جائیں تو ان کے ساتھ ان کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ بہت نرمی کی اور ان لوگوں کو موقع دیا کہ یہاں سے نکل جائیں اور کسی اور جگہ جا کر آباد ہو جائیں۔ تو یہ مختصر تاریخ ہے یہود کی اور ان کے انجام کی کہ مدینہ کے اندر جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا اس کا کوئی اور دوسرا ذمہ دار نہیں تھا۔ جو میثاق مدینہ کیا اور جو مسلمانوں کے ساتھ ان کے معاہدات تھے، ان معاہدات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ وہاں پر گویا کہ اسلامی حکومت اور ریاست کے اندر یہ ایک پرامن شہری کے طور پر رہیں، کہ ان کو مکمل مذہبی آزادی ہے، سارے حقوق حاصل ہیں، سب کچھ ان کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام، پیغمبر اسلام کو حق جاننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ ان کے خلاف سازشوں کے اندر مصروف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، ایسے ایسے اشعار اور کہہ لیجئے کہ ایسے ایسے پروگرام یہ منعقد کرتے تھے جس میں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کی جاتی تھی۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں یہ تینوں قبائل جو ہیں، دو تو خیر صاف ہی نکل گئے اور ایک قبیلہ جو ہے بنو قریظہ، جن کی غداری کا لیول بھی بہت اونچا تھا، تو ان کو سزا دی گئی اور ان کو قتل کیا گیا کہ بدعہدی انہوں نے کی تھی، غداری انہوں نے کی تھی، اور سزا بھی ظاہر ہے کہ انہیں ہی ملنی چاہیے تھی۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے بعض افراد اور یہ قبائل تین کے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ سے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کبھی دلی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور جو شخص، یہ بے وقوفی ہوگی کہ جو شخص ان کو اپنا دلی دوست سمجھتا ہے، مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ انہی میں سے ہے۔ تو اب یہ چیز ذہن میں رکھیے اور آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے حکمران عالمی سطح پر مسلمان ممالک اور ہمارے حکمران اگر ان کے لیے کوئی خیر خواہی کا، یہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا اور کسی پر حملہ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن کیا ہمیں اپنا تحفظ کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں ان کے شر سے بچنے کا بھی حق نہیں ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ افسوس کہ ہم قرآن کی اس ہدایت کو نظر انداز کیا اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ مختصر میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے وہ خود ذمہ دار تھے۔ یہ باتیں بھی اس لیے آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ باقاعدہ پریپوگنڈا ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے بناتے ہیں، یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اور مختلف بکواسات کرتے ہیں، تو اس کے پس منظر میں یہی چیزیں ہیں کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے کس طرح ظلم کیا دوسری قوموں پر اور دوسرے لوگوں پر، اور خاص طور پر یہود پر۔ تو یہودی جو تھے وہ اپنے انجام کے خود ذمہ دار تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ صحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہ دین کا فہم عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما یا رب کریم۔ اسلام، مسلمان، ان کے خلاف جو عالمی سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں، یا رب کریم ان سازشوں کا ہمیں صحیح شعور عطا فرما اور اس کے سد باب کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔